السلام علیکم فرینڈز، میموری اسٹاک میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بہلول بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے میری مدد کیجیے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ بہلول نے پوچھا، کیوں خیریت تو ہے؟ وہ شخص تعصب سے کہنے لگا، بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری زبان نے آج مجھے مروا دیا ہے، میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ بہلول نے استفسار سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا بتاؤں جناب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں؟ دراصل ہوا یوں ہے کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بے حد خوبصورت گدھا پیش کیا۔ سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اسے خوب سجایا گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت چاق و چوبند اور مستعد ہے۔ میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا دانش مند ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی۔ میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچ کر کے دکھاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و کرام دیا جائے گا، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن مار دی جائے گی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں، بھائی بہلول، میری جان پر بنی ہے، خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کرو تاکہ میں بچ جاؤں۔ بہلول بولے، بھائی غم نہ کر، میں تجھے ایک ترکیب بتا دوں گا، آگے جو اللہ کو منظور۔ مقررہ مدت کے بعد حاکم کوفہ نے اسے طلب کیا۔ وہ گدھے کو لے کر اس کے دربار پہنچا۔ سارا دربار بڑا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑھا لکھا گدھا کیوں کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی۔ گدھا صفحے الٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا، اور جب کتاب بند کر چکا تو اس نے زور سے اپنی محسوس آواز نکالنی شروع کر دی۔ حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بھاری انعام و کرام دیا۔ وہ خوش خوش واپس آ گیا اور بہلول کی خدمت میں پہنچا۔ جناب شیخ بہلول، یہ انعام و کرام یہ سب آپ کا حق ہے۔ اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا۔ تو بہلول نے بے نیازی سے کہا، نہیں بھائی، یہ انعام و کرام تمہیں ہی مبارک ہو، میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی، گدھے کے ساتھ محنت تو تم نے کی ہے۔ پاس کھڑا ایک شخص بولا، بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، اب تو میری جان بچ گئی ہے، سو اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کو اپنے گدھے کو پڑھانا ہو وہ اس طرح پڑھائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، دوسرا شخص پوچھنے لگا۔ تو اس شخص نے کہا، سنو بھائی، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جوڑ رکھ دو، گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا۔ 8-10 دنوں تک یہ عمل دہراؤ گے تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفحوں کے درمیان ہے۔ اب جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو۔ اب گدھا یہی سمجھے گا کہ صفحوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بھوک سے بے تاب ہو کر صفحے الٹتا جائے گا۔ آخری صفحے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اپنی محسوس آواز نکالے گا، جبکہ باہر موجود لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنی محسوس آواز میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔